ملکوں کو کہتا ہوں کہ ایسا مت کرنا، یہ کہہ رہے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن۔ تو ہم نے صورتحال آپ کے سامنے رکھی ہے، اسرائیل اور حماس کی ہونے والی لڑائی میں امریکہ کیا کردار ادا کر رہا ہے اور مسلم ممالک جو ہیں وہ اپنا کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے عرب صحافی جلال محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں۔ حسن، آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے جلال صاحب؟ ہاں جی بالکل، میں شائستہ، تھینک یو ویری مچ۔ جلال محمود صاحب یہ فرمائیے گا کہ پہلے سمپل بتائیں کہ جو یہ جنگ سٹارٹ ہے، اس جنگ کی شروعات کیسی ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو اور آپ کے ناظرین کو ایک چیز یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آج سے تقریباً 2 سال پہلے جب جنگ ہوئی تھی ہمارے اسرائیل کے ساتھ، ایک جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا۔ جو جنگ بندی کا جو معاہدہ ہوا ہے اس کا خلاف ورزی کس نے کیا ہے؟ اسرائیل نے کیا ہے۔ کس طرح کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل لگاتار اس جنگ بندی کی معاہدہ کے بعد لگاتار مسجد الاقصی پر قبلہ اول کے اوپر حملہ کرتا رہا۔ وہاں پر انہوں نے یہاں تک جہاں ہمارے نمازی ہوتے ہیں، جہاں بیش امام کھڑے ہوتے ہیں، وہاں تک پہنچے ہیں اور مسجد الاقصی قبلہ اول کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، انہوں نے کیا کیا ہے، جو ہماری فلسطینی قیدی ہے اسرائیل کی جیل میں، جو لگ بھگ 6,500 ہے، ان پر تشدد، ان پر ظلم، ان کو کھانا پینا سے محروم، دوائیوں سے محروم کرنا، ان کے ساتھ بے حد ٹارچر اور ظلم کیا ہے۔ تیسری بات، غزہ جو چھوٹا سا شہر ہے اس پر جو پابندیاں ہیں، اس پابندیوں میں انہوں نے مزید تیزی لائے۔ فلسطینیوں کا بعض غزہ کے اندر حتیٰ کہ کھانے پینے کے اشیاء کی قلت بھی ہو گئی ہے۔ ہمارے جو پیشنٹس ہے، بیمار ہے، وہ بھی دوائی نہ ہونے کی وجہ سے بیچارے وہ مر جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اس ایگریمنٹ میں، اس جنگ بندی کی ایگریمنٹ میں تو تھے کہ آپ مسجد الاقصی کے قریب نہیں جاؤ گے، آپ قیدیوں کے اوپر تشدد بند کرو گے، آپ غزہ کے اوپر جو پابندیاں ہیں آپ اس کو ختم کریں گے۔ اسرائیل نے خلاف ورزی کی ہے، جس کی وجہ سے مجبوراً فلسطینی مجاہدینوں نے یہ اسرائیل پر حملہ کیا۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جو فلسطین کے پریزیڈنٹ ہیں محمود عباس، اب موجودہ کرائسس میں آپ ان کے رول کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ان کی محمد بن سلمان سے گفتگو بھی ہوئی اور بھی دیگر جو اہم ممالک ہیں ان کے سربراہان سے وہ بات چیت تو کر رہے ہیں، لیکن کوئی اتنے زیادہ جو ہے وہ کیا وہ افیکٹو ہیں؟ کیا ان کی بات سنی جا رہی ہے؟ دنیا ان کو سیریس لے رہی ہے، نہیں لے رہی؟ مطلب کیا سٹیٹس کیا ہے ان کا، یہ بتائیے گا۔ دیکھیے، محمود عباس صاحب انہوں نے وہی کام کیا ہے جو ایک بندہ ہے، انہوں نے اپنا اختیار ڈال کر مذاکرات کے لیے آیا ہے، اور یہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ کوئی محب وطن لیڈر ہو یا صدر ہو کبھی بھی اپنا اختیار ڈال کر مذاکرات نہیں کرتا۔ یہ محمود عباس صاحب کو ہمارے تقریباً لگ بھگ کوئی 17-18 سال ہو گئے صدر۔ انہوں نے اسرائیل کو کبھی بھی اسرائیل پر کوئی سختی نہیں کی ہے۔ انہوں نے باقاعدہ اپنے جو ان کے مسلح فورسز ہے اور ان کے جو سیکورٹی فورسز ہے ان کو کلیئر انسٹرکشنز دی ہے، ہدایات کی ہے کہ اسرائیل کی طرف کچھ نہ کریں، اسرائیل کے ساتھ کچھ نہ کریں۔ اب ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ آپ کو ان سے کوئی امید نہیں ہے؟ نہیں، محمود عباس سے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی باتوں سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ شاید آپ کو کوئی امید ہی نہیں ہے۔ محمود عباس صاحب نے صرف مذاکرات کے چکر میں ہے، صرف لوگوں کے ہمدردیاں سمیٹنے کے چکر میں ہے، باقی اسرائیل کے اوپر انہوں نے کوئی مؤثر۔ جلال محمود صاحب، جنگوں کے فیصلے مذاکرات پر ہی ہوتے ہیں سر، جنگوں کے فیصلے مذاکرات پر ہوتے ہیں، میز کے اوپر ہی آپ نے معاملات کو حل کرنا ہوتا ہے۔ سر آپ بجا فرما رہے ہیں، لیکن دیکھیں مذاکرات کبھی بھی کمزور اور طاقتور کے بیچ میں مذاکرات نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ ہمیشہ طاقتور ہی کامیاب ہوتا ہے۔ اچھا، میں آخری کوشچن کر لوں جلال محمود صاحب سے، تو پھر اس کے بعد پھر آپ بھی کیجیے گا۔ اچھا جلال محمود صاحب، یہ بتائیے گا کہ حماس کا ہدف کیا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ جو اگر یعنی کیا آپ کو جنگ بندی ہوتی دکھائی دے رہی ہے، یہ کرائسس کتنا لمبا چل سکتا ہے، اور بنیادی طور کے اوپر اس وقت تک یہ پہلی مرتبہ جو ہے کہ اسرائیل کو بھی نقصان ہو رہا ہے،
تو ایسی صورتحال میں کیا اسرائیل فرسٹریٹ ہو کے زیادہ جو ہے وہ حیوانگی کا عمل کا رد عمل دے گا یا وہ اس کو ایک ویک اپ کال سمجھ کر مذاکرات کی میز پر آئے گا؟ دیکھیے حماس کا ہدف نہیں ہے، یہ فلسطینیوں کا ہدف ہے، ہمارے آزاد ملک ہے، آزاد ریاست ہے. ہم اس پر بھی راضی ہیں کہ 2 ریاست اسرائیل، اور حالانکہ میں آپ کو بتا دوں اسرائیل کا وجود ہی غلط ہے، اسرائیل کو کوئی وجود نہیں ہے. اس کے باوجود بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ 2 ریاست ہو. حماس کا مطالبہ ہے کہ ہمارا آزاد ملک ہے، نمبر 1. حماس کا صرف نہیں ہے، یہ فلسطینیوں کے مطالبہ ہے کہ آزاد ملک، ہمارا ملک ہمیں دیا جائے، ہمارے ملک سے نکل جائے. ہمارا یہی مطالبہ ہے جس کا تحفظ بین الاقوامی قانون، انٹرنیشنل لا تحفظ دیتا ہے اس چیز کا، جس کا اجازت دیتا ہے کہ ہمارا ملک، ہم اپنے ملک کے لڑ رہے ہیں. ایک نمبر 1 تو یہ ہے. دوسرا مطالبہ ہمارا یہ ہے مسجد الاقصی ریڈ لائن. مسجد الاقصی ریڈ لائن ہے. مسلمانوں کی مسجد الاقصی اگر دوسرے مسلمانوں کے لیے وہ ریڈ لائن نہیں ہے تو ہمارے لیے ریڈ لائن ہے، ہمارے لیے بھی ہے. میں ایک بات کہہ رہا ہوں، ابھی تک تو ہمیں دیکھیں اس وقت ہمارے لیے ریڈ لائن ہے. مسجد الاقصی کے قریب اسرائیل کو آنے کی اجازت بالکل نہیں ہے. وہ ہمارے مسجد الاقصی کے قریب نہ آئے. ہمارے یہ قبلہ اول ہے، یہ ہمارا بیت المقدس ہے. تیسرا مطالبہ حماس کا ہے اور ہمارا فلسطینیوں کا، وہ یہ ہے جو اسرائیل کی قید میں فلسطینی ہیں ان کو آزاد کیا جائے. جو 6,500-7 ہزار قیدی ہے ان کو آزاد کیا جائے، اور جو پابندیاں فی الحال غزہ کے اوپر ہے اس کو بھی ختم کیا تو جائے. امریکہ میں بھی قید ہیں جی کافی فلسطینی جو ہیں، وہ این جی اوز کو چلا رہے تھے، اس کے اوپر ان کی وہاں پر گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. تو ان کے مطالبات نہیں ہیں آپ کے؟ یعنی مطلب ہے دیکھیے کہ وہ فنڈنگ کر رہے ہیں. دیکھیے میری بات سنیں. اس وقت تو اسرائیل اپنا آپ کو مظلوم شو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اسرائیل ایک ظالم قابض ہیں. اسرائیل کا احتساب ہونی چاہیے. فلسطینی جو بھی کر رہے ہیں وہ اپنے حق کے لیے کر رہے ہیں، اور میں آپ کے ناظرین کو یہی بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں ابھی تک مجھے کوئی ایک بھی اسرائیلی بچہ ہلاک کیا، مطلب اگر ہم نے دکھا دے کوئی ہے کسی کو، ہم نے کسی اسرائیلی بچہ کو ہلاک کیا ہے. آج آپ 200 فلسطینی بچے شہید ہوئے. ہم یہاں تک آپ ویڈیوز بھی دیکھیں، آپ چینلز بھی دیکھیں، ٹیریبل، بالکل ٹیریبل. ہم